बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक और ऑप्शन सामने आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर अमेरिका आफिया सिद्दीकी को रहा करता है तो खान की रिहाई के बारे में सोचा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रेनियल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। कहते हैं कि इमरान खान पर इल्जामात झूठे हैं, बाइडेन इंतजामिया को चाहिए था कि उन्हें रहा करवाती। पक्तिया में सर्जिकल स्ट्राइक से फितना ख्वारिज की कमर टूट गई। अफगान हुकूमत ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है, इसका जवाब दिया जाएगा। आज के शो में हम इन अहम इश्यूज पर बात करेंगे और इनकी इंसाइट्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नए साल में पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी पर भी बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम साकिब और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह के एक रीसेंट इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने हुकूमत, पीटीआई मुज़ाकरात और इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका के मुमकिना किरदार पर बात की है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। आफिया सिद्दीकी भी तो अमेरिका में एक अरसा से कैद में है। हम भी ये इशू उठाएंगे। अमेरिका आफिया सिद्दीकी को रहा कर दे तो हम बानी पीटीआई के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत को कतन कोई घबराहट नहीं। वज़ीर आज़म ने दो टोक कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी का दफा करेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहले भी दरारें आती रही हैं। जो बात मुल्की मफादात के बरक्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको तस्लीम किया जाए। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह एक मंजे हुए सियासतदान हैं और उनके पास वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर का अहम पोर्टफोलियो भी है। मेरे ख्याल में ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, ये पार्टी की राय या हुकूमत की पॉलिसी हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि माजी का तजर्बा हमारे सामने है और सब लोग जानते हैं कि जब शकील अफरीदी को सज़ा हुई तो उनकी रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ से बड़ा प्रेशर आया था। और आपको याद होगा कि उस वक्त अमेरिका ने शकील अफरीदी को अपना हीरो करार दिया था, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शकील अफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात की गई तो अमेरिका बहादुर फ़ौरन पलटी मार गया था और कहा कि आफिया को सज़ा अदालत ने दी है, इसलिए रिहाई मुमकिन नहीं। जिस पर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया कि हमारा भी अदालती निज़ाम है और शकील अफरीदी को सज़ा अदालत ने सुनाई है। इसके बाद फिर शकील अफरीदी के मामले पर खामोशी हो गई थी। अभी सूरत हाल वैसी है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के साथ कोई ऐसी डील होगी या दोनों तरफ से कोई ऐसी ऑफर आएगी, बल्कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात लगती है। कल मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के मुज़ाकरात करने वाली तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है वो बेख्तियार है। आज इस बयान को का काउंटर आया है। उसको एक कवर अप बयान में ये कहा गया है, जो मर्ज़ी समझ ले इसका मतलब। एक होता है ना कि आपने बयान दे दिया, उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए या एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। तो इसी तरह एक असद कैसर साहब ने कहा है कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी बेख्तियार नहीं बाख्तियार है, लेकिन फैसले इमरान खान ने करने हैं। जनाब असद कैसर साहब, ये भी ज़रा हमें भी समझाए कि ये बात तो वैसे ही है कि जो बैरिस्टर अली गौहर साहब ने की थी, बिल्कुल उसी तरह आप कह रहे हैं कि फैसले इमरान खान साहब ने करने हैं। यही बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, वो कह लेना कि कान इस हाथ से नहीं उस हाथ से पकड़ने, बात तो वही है। अली ज़फ़र साहब ने भी कान सीधा सीधा पकड़ा था, आपने ज़रा थोड़ा सा घुमा लिया। लोग ये जानना चाहते हैं कि दोनों तरफ की कमेटियाँ कितनी बाख्तियार हैं और मुज़ाकरात में जो फैसले होंगे उन पर अमल दरामद भी होगा या नहीं, या फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा कि फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए अब इमरान खान से बराह रास्त बात की जाए। तो हुजूर ऐसा नहीं होता। असद कैसर साहब, आपका तल्लुक़ तो खैबर पख्तूनख्वा से है, ज़रा ये बताएं कि वहाँ जरगे के फ़ैसले को फ़रीक़न फ़ौरी मानते हैं या नहीं। ये तो हुकूमत की सतह पर बात हो रही है और इस बातचीत का तकाजा ये है कि फ़रीक़ैन की कमेटियाँ बाख्तियार हों और जो तय हो सके तय हो जाए वो सब माने। अच्छा,
اس میں تھوڑی سی اگر میں یہ بات کروں نا کہ ہوتا یہ کہ آپ نے اختیارات دے دیا کمیٹی کو، کمیٹی یہی کوئی مذاکرات پہ کسی بات پہ متفق ہو گئی، تو حکومت کی جانب سے بھی اگر یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تھوڑا سا پہلے وزیر اعظم صاحب سے پوچھ لیں یا ہم اپنے اتحادیوں سے پوچھ لیں، اسی طرح اگر وہ کمیٹی کہتی ہے جو پی ٹی آئی کی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ ٹھیک ہے جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب سے ہم ذرا پوچھ رہے ہیں، تو عمران خان سے جب پوچھنے جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، تو جو اتنی ایکسرسائز ہوئی ہوگی یا قوم کی نظریں لگی ہوں گی جس پر، تو اس کا کیا حاصل؟ تو بہتر ہے کہ ڈائریکٹ مذاکرات عمران خان سے بھی کر لیے جائیں، ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ چاہتے ہیں۔ تو آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان میں اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی پہلے سب سے ہمارا جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک اچھے ماحول میں ہماری ملاقات کروائی جائے، اور دوسرا جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی فیصلے تو عمران خان صاحب نہیں کرنے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ دو جو مطالبے ہیں، ایک اسیران کی رہائی اور دوسرا مطالبہ جو ہے ان کا جو کمیشنز کی تشکیل ہے اس سے کم پہ تو بالکل ہی بات نہیں ہوگی، یعنی شرائط پہلے لاگو کر دیں اور پھر اس کے بعد کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ مطالبات پر تو ہو سکتے ہیں، جس طرح مطلب ایک بندہ جو اسد قیصر صاحب ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط رکھ رہے ہیں کہ دونوں یہ شرطیں ہماری پوری ہوں گی۔ تو مذاکرہ اس طرح نہیں ہوتے، شرائط پہ نہیں ہوتے، مطالبات پہ بات ہو سکتی ہے۔ کچھ مطالبے حکومت کے ہوں گے، کچھ مطالبے پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی اس کی طرف سے آئیں گے، پھر کچھ کسی مطالبے سے وہ پیچھے ہٹیں گے، کسی سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی، تو اس طرح یہ کوئی درمیان کا راستہ نکلتا ہے۔ لیکن وہ شاید ابھی وہیں پہ کھڑے ہوئے، لیکن 2 تاریخ سے شاید نیکسٹ جو میٹنگ کی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے۔ اگلا ہم جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینیل گزشتہ رات سے ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ پہلے تو عمران خان کے حوالے سے ان کی ٹویٹس آئی جن پر کافی بحث ہوئی، اور ان کی یہ بات بھی سوشل میڈیا پر زیر بحث رہی کہ ایکس کی بندش پر ایلن مسک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو سٹار لنک فراہم کرے، لیکن اب کی بار معاملہ تھوڑا آگے اور الگ ہے۔ اب رچرڈ گرینیل صاحب خود سامنے آئے، انہوں نے امریکی ٹی وی نیوز میکس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان پر تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ افسوس بائیڈن انتظامیہ یہ سب خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہی۔ بائیڈن انتظامیہ کو پاکستان کو واضح حکم دینا چاہیے تھا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ گرینیل نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے دور میں ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ عمران خان کیونکہ عام سیاست نہیں بلکہ وہ کرکٹ کا کپتان ہے اور سیدھی بات کرتا ہے۔ اچھا باقی باتیں تو بعد میں، اس پہ میں تھوڑا سا یہ بات کرتا جاؤں کہ گرینیل صاحب نے شاید وہ عمران خان صاحب کے وہ ٹویٹس یا وہ تقاریر نہیں دیکھیں جس میں وہ کہا کرتے تھے میری حکومت تو گرائی ہی امریکہ نے ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کی۔ تو اچھے تعلقات میں حکومتیں تو نہیں گرتی، اچھے تعلقات میں اگر میرے اچھے تعلقات ہیں تو مجھے کوئی آفس سے نکال دے گا۔ یہ گرینیل صاحب بھی پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا وہ بھی تھوڑا سا کنفیوز ہے کہ اگر اچھے تعلقات ہیں تو پھر عمران صاحب کا جو سب سے بڑا بیانیہ تھا کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا، وہ ایک سائفر کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس بارے میں شاید انہوں نے بات نہیں کی۔ تو خیر اچھا، اب جن لوگوں نے یہ انٹرویو دیکھا وہ جانتے ہیں گرینیل نے عمران خان کے کافی قصیدے پڑھے، لیکن کیا محترم گرینیل صاحب یہ بتائیں گے کہ انہیں پاکستان اور پاکستان کے عدالتی سسٹم سے کیا پرابلم ہے؟ کیا گرینیل صاحب انڈیا سے مطالبہ کریں گے کہ دہلی کی تہاڑ جیل میں جھوٹے الزامات میں قید یاسین ملک کو رہا کیا جائے، یا جو ان کی بدنام زمانہ جیل ہے اس میں جو قیدی ہے ان کا منصفانہ ٹرائل کیا جائے اور انہیں رہا کیا جائے؟ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن کا اگر ذکر کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ گرینیل بھائی کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کے معاملات میں جو ٹانگ اڑا رہے ہیں اور بلا وجہ کا مولا جات بننے کی بجائے دوسروں کی خود مختاری کا احترام کریں۔ اگر آپ کو ٹویٹس کرنے کا زیادہ شوق ہے
تو ایک ٹویٹ پی ٹی آئی کے لیے بھی کر دیں کہ خان صاحب ہوش کے ناخل لیں اور یہ سول نافرمانی کی وغیرہ کی جو اعلانات ہیں وہ بند کر دیں. خیر اب تو میرا خیال ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک میں ویسے ہی ان کو مشورہ دے رہا ہوں. میرا مشورہ خیر ان تک پتہ نہیں پہنچ رہا ہے یا یہ نہیں, لیکن اپنی جو میرا ایک تجزیہ اور اپنی رائے ہے, کیونکہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ جو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں سول نافرمانی کی کال جاری رکھنے کا حکم دیا. اب گرمیلیت صاحب آپ ہی بتائیں کہ معاملات کو کون بگاڑ آئے اور ہمت کر کے ایک ٹویٹ پی ٹی آئی کے لیے بھی کر دیں بھائی, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو غیر مستحکم کرنے والی حرکتیں کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان حرکتوں سے کوئی ملک کا فائدہ ہونے والا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کا اپنا نقصان ضرور ہو سکتا ہے. شاید خان صاحب کو جو مشورہ دینے والے ہیں, یہ میرا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کو جو مشورہ دینے والے ہیں وہ کوئی بہتر لوگ نہیں ہیں. ورنہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح مذاکرات کی ٹیبل پر پہنچ گئے تو اس سے خان صاحب کو یہی مشورہ دینا چاہیے تھا کہ ہمیں ایک سیاسی حل نکالنا چاہیے. لیکن وہ پھر جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑا اس کے بارے میں ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جائیں اور اس طرح کے معاملات, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کا ماحول نہ رہے, تو ان کی چاندی کیسے ہوگی, ان کا سسٹم کیسے چلے گا, ان کی لیڈری کہاں جائے گی. کیونکہ خان صاحب کے باہر آتے ہی تو خان صاحب جس کو مرضی لیڈر بنا دیں. لہٰذا میرا خیال ہے کہ خان صاحب شاید اتنے وہ نہیں ہیں جتنے ان کے ارد گرد, مطلب اتنے لیتھل یا اتنے, کیونکہ میری بھی ایک دو ملاقاتیں خان صاحب سے ہے, اور میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کسی مذاکرات کے حامی نہیں ہے یا وہ فوج کے اتنا خلاف ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ہے تو فوج ہے اور یہ ہماری فوج ہے. تو شاید کہیں پہ غلطی کر گئے یا مس کیلکولیٹ کر گئے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جس طرح معاملات اتنا بگاڑ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہوں گے. خیر اب ایک اور اہم ایشو کی طرف آؤں گا جی, کہ افغانستان کی وزارت دفاع کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 3 ٹویٹس کی گئی ہیں جن کو وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی اور طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے ری ٹویٹ بھی کیا گیا. افغان وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پختیہ حملے کی مذمت کرتا ہے اور اس کو جارحیت اور بین الاقوامی اصولوں کے منافی سمجھتا ہے. پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے اقدام مسئلے کا حل نہیں. افغانستان اپنی سرزمین کے دفاع کو ناقابل تنسیق حق سمجھتا ہے اور بزدلانہ کارروائی کا جواب دیا جائے گا. ناظرین, افغان حکومت کا یہ رد عمل گزشتہ روز صبح پختیا میں پاکستان کی طرف سے سرجیکل اسٹرائک کے جواب میں آیا, مبینہ سرجیکل اسٹرائک کے جواب میں آیا, جن میں فتنہ خوارج کے 4 اہم ٹھکانے تباہ کیے گئے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60 خوارج جہنم واصل ہو گئے ہیں. ان میں سب سے اہم ٹارگٹ شیر زمان عرف مخلص یار ہے جو خودکش بمباروں کو ٹریننگ دیتا تھا. دوسرا کمانڈر ابو حمزہ ہے جو معصوم پاکستانی اور افغان بچوں کو ورگلا کر دہشت گردی کی طرف راغب کرتا ہے, جبکہ تیسرا اختر محمد عرف خلیل کا کیمپ ہے, اور چوتھا میڈیا کا ماہر شعیب اقبال کا تربیتی کیمپ ہے جہاں سے فتنہ الخوارج کا عمر میڈیا چلتا ہے. حملوں کے منصوبہ ساز بھی مارے گئے ہیں, ان میں ایک پشاور پولیس لائن اور بنو حملے میں بھی ملوث تھا. یہ حملے نہایت مہارت سے کیے گئے ہیں. جو ویڈیو آ رہی ہیں ان میں نہ صرف خوارج ایک دوسرے کو بھاگ جانے کا کہہ رہے ہیں بلکہ یہ گلہ بھی کر رہے ہیں کہ مقامی آبادی مدد کو نہیں آ رہی. ان ویڈیوز اور آڈیوز سے واضح ہوتا ہے کہ حملے انتہائی درستگی کے ساتھ کیے گئے ہیں جن میں صرف خوارج ہی نشانہ بنے ہیں اور مقامی آبادی یا سویلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. جہاں تک افغان حکومت کے رد عمل کی بات ہے تو پاکستان ماضی میں کئی بار کابل کو ثبوت دیتا رہا ہے کہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف افغانستان سرزمین استعمال کر رہی ہے. سرحد پار سے ہماری سیکورٹی فورسز چینی اور پاکستانی شہریوں کے خلاف حملے ہوتے ہیں, لیکن افغان حکومت نے کان نہیں دھرے اور معاملے کو ایزی لیا. جب پاک پانی سر سے گزر گیا تو پاکستان نے خود کارروائی کی. اگر یہ کہا جائے کہ پاک فوج نے خوارج کے حالیہ حملے میں اپنے 16 جوانوں کی شہادتوں کا بدلہ لیا ہے تو غلط نہ ہوگا.
लेकिन मेरे ख्याल में बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ख्वारिजियों का अफ़गानिस्तान के कोने कोने तक पीछा किया जाना चाहिए और ये फितरा मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए ताकि मज़ीद कोई कार्रवाई ये ना कर सके। अफ़गान हुकूमत को भी चाहिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे, पाकिस्तान को जवाब देने की धमकी देने की बजाय फितना ख्वारिज के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की मदद करे। यही इसके अपने मफाद में भी बेहतर है। आखिर में पाकिस्तानी वो एक खुशखबरी, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि नए साल की खुशखबरी सुनाता चलूँ, वो खुशखबरी ये है कि कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम शुरू हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम केबल टू अफ्रीका है, जिसमें पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। ये जो आप लोग शिकायत करते हैं ना कि इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक नई केबल 2025 की चौथी तिमाही तक पाकिस्तान में फाल होगी। पहले मरहले पर केबल का PLSE कराची हॉक्स बे पर उतारा गया। दूसरे मरहले में गहरे समुंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। ये केबल अगले कई साल की ज़रूरत पूरे कर सकेगी और 5G पाकिस्तानियों को तेज़ तरीन इंटरनेट दस्तयाब होगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।